بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ حافظ نعمان نعیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين۔ وفي مقام آخر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاری۔ قابل عزت و احترام واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے گلشن حسین کے چمکتے دمکتے ساتھیوں اور دوستوں، حالیہ میں ملک پاکستان کے اندر ایک ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نام سے مجرمانہ قانون اور ناقابل برداشت بل پاس کیا گیا، جس کی ہم من جملہ اہل اسلام خوب مذمت اور تردید و تفنید کرتے ہیں۔ عزیزان من، یہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مسئلے اور معاملے میں ہماری ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے، جس میں کسی شے کو شامل کرنے کی کوئی گنجائش اور وسعت نہیں ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا یہ پیارا پیارا پاکستان، اسلامی جمہوریہ ریاست کے نام سے موسوم ہونے والا یہ ملک پاکستان، جو کچھ ہفتے قبل یہودیوں کی مختلف سازشوں اور ہتھ کنڈوں کا شکار ہوا، اس ملک پاکستان کے خلاف مختلف پروپیگنڈے کیے گئے۔ اس ملک پاکستان کو یہودیوں کے ناپاک تخیلات سے مذموم کیا گیا۔ اللہ کی قسم، اس ملک پاکستان میں وہ بل اور قانون پاس کیا گیا جو سراسر کتاب و سنت کے خلاف ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت اپنے جذبات اور احساسات کی بنیاد پر اپنی جنس تبدیل کرنے کی خواہش اور چاہت رکھتے ہیں تو نادرہ آفس جا کر کے قانونی طور پر اپنی جنس تبدیل کروا سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم، نعوذ باللہ من ذالک، رب کی زمین میں رب کی تخلیق کے ساتھ اس کی بناوٹ اور سجاوٹ اور ساخت میں کس قدر استہزاء کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اسلامی ریاست میں ایسے بدترین بل اور قانون پاس کیے جائیں، ایسے بدترین بل اور قانون پاس کیے جائیں۔ اللہ کی قسم، یہ حضرت انسان جو اپنا مقام اور مرتبہ بھول چکا ہے، اللہ کی قسم حضرت انسان اپنی شان و شوکت بھول چکا ہے، جبکہ رب کائنات نے حضرت انسان کو دنیا کے اندر وہ مقام اور مرتبے عطا کیے ہیں، وہ شان و شوکت عطا کی ہے۔ اللہ کی قسم کائنات میں کسی مخلوق کو عطا نہیں کی ہے۔ اللہ اپنے پاک کلام میں بارہا مرتبہ حضرت انسان کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہیں اسے اشرف المخلوقات قرار دیتا ہے، کہیں اللہ فرماتا ہے ہم نے حضرت انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہیں اللہ فرماتا ہے ہم نے حضرت انسان کو اپنی بے بہا روح پھونک کر کے پیدا فرمایا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے حضرت انسان کی تخلیق میں، اس کی بناوٹ اور سجاوٹ میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے حضرت انسان کو دنیا کا خوبصورت اور حسین و جمیل بنا کر کے پیدا فرمایا۔
فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہیں فرمایا وصورکم فاحسن صورکم، لیکن اللہ کی قسم بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ اسلامی ریاست میں اس بات کا اقرار اور دعویٰ کرنے والے کوئی غیر مسلم نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر اپنے ہی باعث وبال اور باعث مصیبت بن جائیں تو اوروں سے کیا شکوہ کر سکتے ہیں۔ اس ملک پاکستان کی تاریخ میں 2018 سے لے کر 2021 تک گزشتہ 3 سالوں میں 28,723 کے قریب افراد اور اشخاص نادرہ آفس جا کر کے اپنی جنس تبدیل کروا چکے ہیں۔ اللہ کی قسم جبکہ امام الانبیاء علیہ السلام نے جن سے مخالف سے مشابہت رکھنے والوں کو دنیا کے ملعون اور بدترین لوگ کہا تھا، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بیوتکم، کہیں چال چلن میں مشابہت رکھنے والوں کو دنیا کے ملعون اور بدترین کہا گیا، انہ لعن المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء، کہیں لباس میں مشابہت رکھنے والوں کو دنیا کے ملعون اور بدترین کہا گیا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل۔ اللہ کی قسم اس ملک پاکستان کے اندر آج ہم جنس پرستی کو عام کرنے کا قانون نافذ کیا گیا، لوٹی عمل کو اس ملک پاکستان کی پاک سرزمین پر نافذ کیا گیا، جبکہ دنیا کائنات کے لوگوں امام الانبیاء علیہ السلام نے دنیا کائنات کے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہی وہ بدترین فعل اور عمل ہے کہ جسے رب کائنات نے 3 بار ملعون کہا تھا، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط قالها 3۔ جی ہاں یہی وہ بدترین فعل اور عمل ہے کہ جس کی سزا اور جزا شریعت اسلامیہ میں سوائے قتل کے کچھ نہیں ہے، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به۔ جی ہاں دنیا کے غشور مسلمانوں اب بیدار ہونے کا وقت آ چکا ہے، جام شہادت نوش کرنے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ یہ ملک پاکستان کو اسلامی ریاست نہیں بلکہ یورپ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اسلامی ماحول نہیں بلکہ یورپ کا ماحول دینا چاہتے ہیں۔ اور دنیا کائنات کے مسلمانوں یاد رکھنا یہ یہودیوں کی سازشیں محض اہل اسلام کو کمزور اور بے بس بے کس کرنے کے لیے، مجبور اور مقہور کرنے کے لیے ہے، اور اللہ کی قسم یہ آج سے نہیں ہے بلکہ دور نبی سے چلی آ رہی ہیں۔ کہیں امام الانبیاء کے خلاف، کبھی جماعت صحابہ کے خلاف، کبھی اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، کبھی مدارس اور مساجد کے خلاف اللہ کی قسم طرح طرح کی سازشیں کی گئی، اور یہ بات بھی ماننا پڑے گی کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ کے تحت ہر دور میں اہل اسلامی منتظر سرخرو ہوا، کامیابیاں انہی کا مقدر بنی ہے۔ اسی لیے یہ میرا پیغام اور میسج دنیا کے تمام مسلم مکاتب فکر سے ہے، دنیا کے تمام مسلم حکمرانوں سے ہے کہ اس ناپاک اور مجرمانہ قانون کا سخت باب کیا جائے، کیونکہ یہ صرف میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے، اپنی آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے، ملک پاکستان کے فیوچر اور مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اور دنیا کے حکمرانوں یاد رکھنا اگر یہ قانون نافذ العمل رہا، اللہ کی قسم یہ سیلاب بہت چھوٹا عذاب ہے، یہ بہت چھوٹا عذاب ہے کہ اللہ قوم لوط کی طرح ہم پر پتھروں کی بارشیں برسا کر کے ہمیں صفحہ ہستی سے ہی نہ مٹا دے۔ اسی لیے دنیا کو بتا دو کہ یہ یورپ کی ناپاک سرزمین نہیں کہ جس میں ہر طرح کی بے حیائی اور فحاشی عام کی جائے، بلکہ یہ کلمہ توحید کی بنیاد پر قائم ہونے والی پاک سرزمین ہے کہ جس میں ہمہ وقت کتاب و سنت کا نفاذ تو ہوتا ہے، کہ جس میں بے حیائی، فحاشی اور بدکاری کا خاتمہ تو ہو سکتا ہے، لیکن رب کی قسم ہے بے حیائی کا نفاذ جزوی طور پر بھی برداشت نہیں ہو سکتا، جزوی طور پر بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دنیا کے غیرت مند مسلمانوں، کافروں کو بھی یہ اعلانیہ طور پر یہ پیغام اور میسج پہنچا دو کہ ہم کٹ تو سکتے ہیں، ہم لڑ تو سکتے ہیں، ہم میدانوں کو تو سجا سکتے ہیں، ہم جہاد اور قتال تو کر سکتے ہیں، لیکن رب کی قسم
قسم ہے کفر کے آگے نہیں جھک سکتے، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، اللہ کی قسم تمام مکاتب فکر سے میرا یہ پیغام اور میسج ہے، یہ میرا پیغام اور میسج ہے کہ روڈ و چوک پر احتجاج کرتے ہوئے اپنا یہ پیغام اور میسج ریکارڈ کرواؤ، اپنا یہ میسج ریکارڈ سوشل میڈیا پر ریکارڈ کرواؤ کہ ہم اہل اسلام غیرت مند لوگ ہیں، ہم اہل اسلام غیرت مند لوگ ہیں، ہم کسی طرح بھی بے حیائی کا نفاذ برداشت نہیں کر سکتے، فحاشی اور بدکاری کا خاتمہ تو کر سکتے ہیں لیکن بے حیائی کا نفاذ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم تمام اہل جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کے من جملہ اساتذہ اور طلباء سمیت ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں یہ ملک پاکستان کی پاک سرزمین ہے، یہ ملک پاکستان کی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہونے والی پاک سرزمین ہے کہ جس میں بے حیائی، فحاشی، بدکاری اور ہم جنس پرستی کا نفاذ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور دنیا کے مسلمانوں کس چیز کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہو؟ اللہ کی قسم ان لوگوں کو رب کے علاوہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈر نہیں لگتا کہ جن کے دل ایمان کی دولت سے سرشار ہوتے ہیں، کہ جن کے دل ایمان کی نور سے مزین اور منور ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے مسلک کی پہچان فخر ملت، شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ پھر مجھے بھی کہنے دیجئے نا، فنا للہ کی تہ میں بتاتا راز مثمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ السلام علیکم۔